اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہمارا جو اگلا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، قرآن مجید کی تعارف، کہ ہم نے قرآن مجید کا تعارف میں ہم نے پہلے پڑھا کہ کس طرح سے وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کون سے مہینے میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ آپ اس وقت غار حرا میں قیام کرتے تھے۔ آپ نے پھر جب یہ وحی جو تھی اس کی تاثیر بہت زیادہ تھی تو آپ کے قلب پر بھاری پڑی، تو آپ پر کب کبھی طاری ہو گئی، تو آپ گھر واپس آئے۔ اس کے بعد آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے انہیں بہت تسلی بخش جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے فطرۃ الوحی کا جو تھا وہ عرصہ جو ہے وہ آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے وہ اس واقعے کو کیوں فطرۃ الوحی کا عرصہ، اس عرصے کو فطرۃ الوحی کیوں کہا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو وحی کا نزول تھا وہ اس کے بعد تقریباً 2.5 3 سال کے لیے رک گیا تھا، اور اس عرصے میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اس عرصے کو فطرۃ الوحی کا نام دیا گیا۔ اب دوسری وحی کا نزول کب ہوا؟ جابر بن عبداللہ بن انصاری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز آسمان کی طرف سے آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں نمودار ہوا تھا وہ کرسی پر براجمان تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کرسی پر براجمان دیکھا۔ آپ ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور گھر واپس آ گئے، اور انہوں نے تب بھی کہا کہ مجھ پر چادر اڑا دو۔ تو اسی وقت جو تھی وہ سورہ مدثر کی آیت 1 تا 5 جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ کافروں کو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے صاف رکھو، اور میل کچیل کو اپنے سے دور کر دو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت پاک اور پاکیزہ ایک ہستی جو ہے وہ بنایا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے ہی کائنات کی تخلیق جو ہے وہ ممکن ہوئی۔ اب آگے تدریجاً وحی کا نزول جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، یہاں پر ہے کہ دوسری وحی کے بعد حالات اور واقعات کے مطابق وحی کا سلسلہ جو تھا وہ جاری اور ساری ہو گیا اور آخری وحی تک جاری رہا۔ مطلب دوسری وحی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے حالات واقعات اس دور کے مطابق جو ہے وہ جاری اور ساری رہی، اور آخری وحی تک جو ہے وہ جاری رہی۔ اس کے بعد ہے جی نزول قرآن رمضان المبارک میں۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اور دوسری الہامی کتابیں بھی توریت، انجیل، زبور، یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل کی گئی۔ اب قرآن مجید جو ہے رمضان میں نازل ہوا۔ دیگر الہامی کتب کا نزول بھی رمضان میں ہوا، جیسے رمضان کی پہلی رات کو صحف ابراہیمی نازل ہوئی۔ صحف کس کو کہتے ہیں؟ اب صحف جو ہے وہ نم کاغذ کو ایک بولتے ہیں، آگے چل کے ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اب رمضان کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی، اور رمضان میں قرآن مجید جو ہے وہ 27 رمضان کو نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تدریجاً نزول کی حکمت۔ اب تدریجاً نزول یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ دوسری وحی کے بعد حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وہ وحی کا سلسلہ جاری رہا اور آخری وحی تک جاری رہا۔ اب تدریجاً وحی کا نزول کی حکمت کیا تھی؟ قرآن پاک رمضان المبارک میں 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے آسمان ایک بار ہی قرآن مجید کو جو تھا وہ نازل کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑوں میں نازل ہوا۔ اور ٹکڑوں میں کیوں نازل ہوا؟ اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ناقابل برداشت بوجھ نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو قول ثقیل قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ نہ پڑے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹکڑوں میں جو ہے وہ نازل ہوا قرآن مجید۔ احکام تدریج مقصود تھی کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہوں، یعنی احکام مطلب لوگ جو ہے امت جو ہے وہ آہستہ آہستہ قرآن مجید کی عادی اور اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جائیں۔ اب مدت نزولی کیا تھی؟ اب مدت نزولی قرآن پاک کا نزول 22 سال 90 ماہ اور 22 دن میں مکمل ہوا، تقریباً 23 سال، یعنی اتنے عرصے میں جو ہے وہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آخری وحی، اب یہاں پر ہم آخری وحی کا ذکر کریں گے کہ آخری وحی جو تھی اس کے اندر کون سی صورت شامل تھی۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت کریمہ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو آخری وحی تھی۔
جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین مسلمانوں کے لیے ہی پسند کیا تاکہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں اور حق انصاف کے ساتھ کام لیں اور اپنے زندگی کے تمام معاملات میں انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور قرآن مجید پر عمل پیرا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے نزول سورہ مائدہ کی 1 تا 5 آیت 5 آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وصال فرما گئے تھے۔ اب قرآن مجید کی صورتیں، پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ سورت کے لفظی معنی فصیل یا شہر پناہ کے ہیں۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ تمام صورتوں کی ابتدا جو ہے وہ تسمیہ سے ہوتی ہے، یعنی بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ سورۃ توبہ کی ابتدا میں تسمیہ نہیں، یعنی بسم اللہ نہیں، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے۔ سب سے چھوٹی سورت جو قرآن مجید کی ہے وہ ہے سورہ کوثر، جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی جو ہے وہ 7 منزلیں ہیں تاکہ ایک ہفتے میں قرآن پاک ختم کرنے والے کے لیے سہولت رہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ 30 اجزاء پر مشتمل ہے، ہر جز کو پارہ کہتے ہیں۔ آیت کیا ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی صورتیں جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، اس کو ہم کیا بولیں گے، آیت۔ ان جملوں کو آیت کہتے ہیں۔ یہ آیت کی جمع ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں، گویا ہر آیت اللہ کے کسی نہ کسی ابدی قانون کے لیے نشانی کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، جسے ہم جملے کہتے ہیں۔ ان جملوں کو جو ہے وہ آیت کہا جاتا ہے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اب قرآن مجید کی ترتیب 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب کیا ہے قرآن مجید کی تقسیم، توقیفی اور نزولی۔ توقیفی ترتیب، اب توقیفی میں کیا ہوتا ہے، ترتیب توقیفی وہ ترتیب ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی کے مطابق ترتیب فرمایا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے وقت کاتب کو یہ بھی فرماتے تھے کہ اس ٹکڑے کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر فلاں آیت کے بعد لکھ، چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق لکھا جاتا تھا۔ مطلب توقیفی وہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا ہو اور آپ یہ بتاتے ہوتے تھے کہ اس ٹکڑے کو فلاں آیت کے فلاں سورت کی فلاں مقام کی فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اس کے بعد ہے جی اسلامی نظریہ حیات میں خورشید احمد جو ہے وہ لکھتے ہیں قرآن کی یہ ترتیب جس پر وہ آج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے، بس مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ترتیب توقیفی ہے۔ ترکیب توقیفی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ ترتیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اپنی مرضی سے کی، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی لکھواتے وقت آپ کاتب کو یہ بھی فرماتے تھے کہ فلاں ٹکڑے کو فلاں سورت کے فلاں مقام کی فلاں آیت کے بعد لکھو، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو ترتیب دی، تو وہ توقیفی کہلاتی ہے۔ اب نزولی کیا ہے، ترتیب نزولی وہ ترتیب ہے جس میں قرآن پاک اصل حالت میں نزول ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیب نہیں دی، اصل حالت میں جو ابتدا میں نزول ہوا تھا۔ عزیزان طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔